الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان سے قبل اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. آپ نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان سنوں گا. اول تا آخر سنوں گا. دوران بیان موبائل سے نہیں کھیلوں گا. نگاہ نیچے کیے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو سنوں گا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. اور بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. انشاءاللہ جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی ثواب بھی اس قدر ہی زیادہ ملے گا. اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا کوفہ جانا ہوا. وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و تعنم خوب چھلک رہا تھا. دروازے پر غلاموں کا جمہور تھا اور دریچے میں ایک خوش گلو کنیر یہ نغمہ الاپ رہی تھی جس کا مطلب ہوتا ہے اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے. کچھ عرصے بعد میرا پھر اسی محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی. نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوجھدگی وہ شکستگی کے آثار نمایاں تھے. زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی. فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کی عبارت کر دیا تھا اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا. میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا بھرایا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا. جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی اب وہاں سناٹا چھا گیا. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی نفیس یعنی کمزور سی آواز آئی. میں نے اس سے پوچھا اس محل کی شان و شوکت اور اس کے چمک دمک کہاں گئی؟ اس نے اس کی روشنیاں اس کے جگمگ جگمگ کرتے قمقمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی. میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشک بار ہو گئی اور اس نے
ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا اس کے رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا خزانہ پاتا ہے بالآخر وہ موت کا رنج پاتا ہے اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ ضرور بے وفائی کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس دریچے سے ایک کنیز نغمہ گا رہی تھی، اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر کہا افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت سے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرت و شاداں زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں بدمست تھے، اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی تنگلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئی۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے جو اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں یعنی خوش تھے اور آج قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم وہ رنجور ہے۔ اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے مرنا پڑے گا، اور جب مرنا ہے تو موت کی تیاری ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج کی ایسی رات ہے جو بے شمار لوگ خرافات اور دنیاوی رنگینیوں میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی عیاشی میں لگ جاتا ہے، کوئی شراب نوشی میں لگ جاتا ہے، کوئی جوا کھیلنے میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی کو پریشان کرنے میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی کو لوٹنے میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے۔ درجے کے آج کی شب کو لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی رات بنا کر کے اس دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اے وہ لوگوں جو اس رات میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کر کے اس سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، یاد رکھو ان قریب ہے کہ تمہیں بھی موت آنے گھیرے گی، ان قریب تمہارا رب عز و جل تمہیں بھی موت عطا کرے گا۔ اے دنیا کو بھول کر
کے عیش کوشیاں کرنے والوں، اے اپنی قبر کو بھول کر کے دنیا کی فانی زندگی میں بدمست رہنے والوں، اے یہ سوچنے والوں کہ اگر ہم عیش کریں گے تو دنیا سے نہیں جائیں گے یا لیٹ جائیں گے، دیر سے جائیں گے، زیادہ عمر پا کر کے جائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں آتے ہی ہمارے موت کا دن متعین ہو چکا ہے، ہماری موت کی خبر آج موت آلے گھیرے گی تو تمام کا تمام ہمارا گھر سناٹے میں بدل جائے گا۔ کل تک کے جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے، 31 نائٹ کی تیاریاں کر رہے تھے، اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، آنے والی بے شمار گھرانے میں لوگوں کے کفن تیار کیے جا رہے ہوں گے، کہ عبریں کھودی ہوگی تو اجپرد کیا ہوگا۔ کوئی بات چلا گئے بڑے تری چلے گا، دیکھو یہ سب گئے، سنا پڑے گا موت کے گنا پڑے گا، قریب تمہارا بھی وقت آ رہا ہے، شراب کے ہاتھوں سے پینے والا ہے اب کا پیالہ کو نہ اور اجل تیری روح کے دنیا سے ہو گیا، تیرے دوست تجھ پر روئے کہ ہم میں سے ایک دوست کم ہو گیا، تیرے رشتے دار ملامت کرے، خوب چیخے، خوب سینہ پیٹے، واویلا مچائے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ دنیا ہمیں چھوڑ دے، ہم خود اس دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے اپنے رب عز و جل کی رضا والی زندگی کو اپنے لیے مسمم کر لے اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں لگ جائیں۔ اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، مگر افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت یہ قابل مذمت ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارا پروردگار عز و جل خود تنبیہ فرما رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگوں بے شک اللہ عز و جل کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ عز و جل کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان۔ یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیجئے اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کام میں لگ جائیے۔ یقیناً جو اللہ عز و جل کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام شروع کر دیے تو یقین جانیے ہمارا رب غضبناک ہوگا، اور جب رب غضبناک ہوگا تو اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب اس کا عذاب آئے گا تو وہاں پر چیخنے اور پیٹنے سے کوئی بات نہ بنے گی۔ اس سے پہلے کہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے فوراً توبہ کر لے اور اپنی آخرت کو بنانے کے کاموں میں لگ جائے۔ منقول ہے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھوپڑی میں رہائش اختیار فرمائی۔ عرض کیا گیا بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ افسوس کہ ہم موت کی جانب عدم توجہ کے سبب دنیا میں عمدہ مکانات کی تعمیرات میں منہمک ہیں۔ ہم اپنے مکانات کو انگلش ٹائلز، امریکن باتھ روم وغیرہ سے مزین ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور ایکسٹرا اس میں ورک بھی کروا لیتے ہیں،
خوب سجاتے ہیں اور خوب سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے دنیاوی گھر ہمیں چند لمحوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے ملا ہے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اس سے پہلے قبر میں جانا ہے۔ اے دنیا کے گھر کو مزین کرنے والوں، اے دنیاوی گھر کو ڈیکوریٹ کرنے والوں، یاد رکھیے تم نے تو دنیا کے گھر کو خوب سجا لیا، مگر اپنی قبر کو کیا سجا پائے؟ اپنی نیکیوں سے کیا اپنی قبر کو آراستہ کیے؟ کیا آخرت کے معاملے میں وہاں چین و سکون پانے کے لیے بھی کچھ نیکیاں کی ہیں؟ نہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک عربی شاعر نے اس قدر درد بھرے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، چنانچہ اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف اسی کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر یعنی تیرا دشمن اس مکان کا مالک ہو، جس کو ایام کی گاڑی یعنی دنوں کی گاڑی قبر کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ وہ گویا موت سے مل چکا یعنی بہت جلد مرنے والا ہے، اور آدمی دنیاوی مقاصد کے حصول میں امید و رجا کے پھندے میں گرفتار ہے، حالانکہ انہی جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ اس جوان کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، جس نے اپنے قبر و آخرت کے معاملے کی تدبیر کی اور صبح و شام موت کی تیاری کرنے میں جلدی کی۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ علی الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داؤد شریف کی اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بلند عمارت ملاحظہ کی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحروبر محبوب رب اکبر عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں ناراضگی کا اظہار اور اعراض جان لیا تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے اس کیفیت کو بیان کیا اور کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت۔ یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اسے ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک ہم ناکارے ہیں کہ ہمیں تو اپنی دنیا ہی سے فرصت نہیں ملتی تو دین کا درد ہم کہاں سے لے آئیں۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تو دین کا جذبہ کیسے پیدا ہو۔ ایک تو ہم اپنی دنیا ہی کو بنانے میں مصروف ہے تو بھلا سنتوں پر عمل کیسے کریں گے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہمیں کوئی کام نہیں آئے گی۔ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوگی ہم پر موت قائم ہو چکی ہوگی، فوراً ہمارا دنیاوی مال دنیا ہی میں رہ جائے گا، دنیاوی شہرت دنیا ہی میں رہ جائے گی، دنیاوی منصب دنیا ہی میں رہ جائے گا، سارے کے سارے ہمارے جو القابات تھے وہ ہم سے چھین لیے جائیں گے۔
کوئی ہمیں صاحب نہیں کہے گا، کوئی ہمیں منسٹر نہیں کہے گا، کوئی ہمیں زمیندار نہیں کہے گا، کوئی ہمیں بلڈر نہیں کہے گا، دنیاوی سارے القاب ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اور جیسے ہی ہماری روح دنیا سے جیسے ہی ہماری روح ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے، جسم سے جدا ہو جاتی ہے، ہمارا بچہ تھا وہ بھی کہے گا، ہمارا باپ تھا وہ بھی کہے گا، ماں بھی کہے گی، بہن بھی کہے گی، کیا کہے گی؟ میت آ رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اسپتال میں داخل کیا گیا وہاں پر بھی یہی پکارا جائے گا، کوئی صاحب کوئی مسٹر نہیں کہے گا، بلکہ وہاں پر بھی کہہ دیا جائے گا ابھی باڈی ملنے میں ٹائم ہے، ابھی وقت جانے والا ہے، ابھی باڈی ملنے کا کافی وقت لگے گا، ابھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اس نے دنیا کو بہت اپنے لیے سجا کر کے رکھا تھا، ابھی اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کے دل گردے کلیجے سب نکال دیے جائیں گے، اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں کو اس کے چہرے اس کے رخسار سے جدا کر دی جائے گی، اس کی زبان کاٹ دی جائے گی، اس کا دل نکال کر ایک جگہ پھینک دیا جائے گا، اس کے پھیپھڑے اس کے پیٹ سے نکال دیے جائیں گے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیاوی دولت ہمیں کچھ نہ بچا پائے گی، ہمارے کسی کام نہ آ پائے گی۔ اگر ہمیں آخرت میں خیر و عافیت چاہیے تو یقیناً وہاں کی دولت یعنی ہمیں صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرنی پڑے گی، وہاں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام ہی کرنے پڑیں گے۔ اگر آخرت میں سرخوئی چاہتے ہیں، وہاں کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پا کر جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو یقین جانیے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے ذریعے اپنے مولا کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں دنیا میں ہم بدنگاہی سے بچتے رہے، ہم شراب نوشی سے بچتے رہے، ہم جوئے سے بچتے رہے، ہم دنیاوی خرافات سے بچتے رہے، تمام تر گناہوں سے بچتے رہے، تو یہ ہمارا بچنا انشاءاللہ عز و جل ہمارے رب عز و جل کو راضی کرنے کے کام آئے گا، اور جس کا مولا اس سے راضی ہوگا وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا، جنت ہوگا اور پھر جنت ہی ہوگا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے الٹ پہ اگر ہم نے اپنے مولا کو ناراض کرنے والے کام کر دیے، ہمارا اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم جوا کھیلتے رہے، ہمارا مولا عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی اگر ہم زنا کرتے رہے، ہمارا مولا عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی بدنگاہی کرتے رہے، ہمارا مولا عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ہمارے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، ہمارا مولا عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی مسلمانوں کو گالیاں دیے جا رہے تھے۔ یقین جانیے جس کے رب کے سامنے وہ اتنی برائی کیا ہو، اتنی خرافاتیں کیا ہو، اتنے گناہ کیا ہو، تو اس کا مولا اس پر غضبناک ہوگا، اور جب اللہ عز و جل کسی پر غضبناک ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور فرشتے بڑے بڑے برج اٹھا کر کے اس کا استقبال کریں گے، یہ چلائے گا اے فرشتوں مجھے چھوڑ دو میں مسلمان تھا، اے فرشتوں مجھے چھوڑ دو میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اے فرشتوں میں دنیا میں مسجدوں کی طرف جانے والا تھا، نماز قائم کرنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، مجھے چھوڑ دو، جہنم میرے لیے نہیں بنائی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے، بے ایمانوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا تھا، میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا، مجھے چھوڑ دو، جہنم میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو جنت ہے، مجھے چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے جب تو ہمارے رب عز و جل کے سامنے اس نے اعلان جنگ کیا تھا تبھی ہم نے یہ برج اٹھا لیے تھے، یہ کمبخت ہمارے ہاتھوں آ کر کے خوب پیٹے گا، خوب اسے ہم سزا دیں گے، ارے تجھے شرم نہیں آئی، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا تھا اور تو گناہ کر رہا تھا، تیرا مولا تجھے دیکھ رہا تھا اور تو 31 نائٹ کے ذریعے جرائم کیے جا رہا تھا، گناہ کیے جا رہا تھا، بدنگاہی کیے جا رہا تھا، بندروں کی طرح ناچا جا رہا تھا، تجھے اس وقت شرم نہیں آئی، اس وقت حیا نہیں آئی، اس وقت کہا گیا تو تیرا ایمان، اس وقت کہا گئی کہ
تیری مسلمانی، اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، اس وقت تجھے خیال نہیں آیا کہ تو اللہ عز و جل کا بندہ ہے، اس وقت تجھے خیال نہیں آیا کہ تو مسلمان ہے۔ ارے جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے وہ بے حیائی سے دور ہوتا ہے، اور جو بے حیائی سے دور ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اور جو بے حیائی کے قریب جاتا ہے اس کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانا ہوتا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر ہم اپنے مولا عز و جل کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جنت کا ٹھکانا چاہتے ہیں، محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے ہیں، تو فوراً توبہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیاوی خرافات سے بچ کر کے فوراً ہم اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع ہوتے ہیں، فوراً ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بھی کوئی خرافات نہیں کریں گے، کوئی بدنگاہی نہیں کریں گے، کبھی گالی نہیں دیں گے، کبھی نمازوں سے نہیں بھاگیں گے، پانچوں وقت بعد نماز انشاءاللہ عز و جل پہلی سب کی نمازیں ادا کریں گے۔ اس طرح محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، یا کسی کے پوچھنے پر آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کی اصلاح کا سبب کیسے بنا؟ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے گھر میں جانے کا خواہش مند تھا، کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ میں اس محل میں جاؤں گا، لیکن کوئی سبیل نہ بن سکی۔ بالآخر مجھے پتا چلا کہ میری کوئی پہچان والا ہے جو اس بادشاہ کا درباری ہے، میں نے اس سے ترکیب بنا لی، کئی دنوں کے بعد ترکیب بنی، پھر اس نے مجھے موقع پا کر محل میں آنے کی اجازت دی اور راستہ بتایا، تو میں فوراً محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک الگ سے کمرہ ہے، وہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ بادشاہ کا کوئی حجرہ خاص ہوگا، یہاں کچھ نعمتیں ہوں گی، چلو چل کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہے۔ تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اس کمرے کی طرف چلا گیا، جانے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لاش پڑی ہے، غالباً وہ شہزادے کی لاش تھی، اور لوگ وہاں پر آ جا رہے ہیں، تو میں نے فوراً اپنے آپ کو ایک پردے کے پیچھے چھپا لیا۔ اتنے میں ایک دستہ آتا ہے سپاہیوں کا، اور آنے کے بعد وہ اس میت کو سلامی دیتا ہے اور کہتا ہے اس کا جنرل کہ اے شہزادے، تمہارے لیے ہم دنیا کے تمام تر دشمنوں سے لڑتے، تمہارے حکم پر ہم اپنی جان گنوا دیتے، تمہارے ایک اشارے پر ہم دشمنوں کے ایوان میں زلزلہ ڈال دیتے، اتنا لڑتے کہ یا دشمن بھاگ جاتے، مر جاتے، یا ہم خود مر جاتے، لیکن کیا کریں، ہائے افسوس کہ موت کے آگے ہماری کچھ نہ چلی، موت آئی ہم تمہیں بچا نہیں پائے، دشمن آتے تو بچا دیتے، اے شہزادے موت کے آگے ہم بے بس تھے، بے کس تھے، ہماری کوئی نہ چلی، موت نے تم کو ہم سے چھین لیا، اے شہزادے ہم تمہارے لیے موت سے کوئی ٹکر نہ لے سکے۔ یہ کہہ کر وہ دستہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک دستہ آتا ہے، وہ دستہ حکیموں کا تھا، وہ دستہ آنے کے بعد اس میت سے کہتا ہے اے شہزادے اگر تم بیمار ہوتے تو ہم اچھی دوائیں بنا کے، ایک سے ایک عمدہ دوائیں بنا کر کے تمہاری صحت یابی کے لیے تمہیں دے دیتے، تمہیں اچھا کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے ہم رات بھر جاگ کر کے کوئی مجرب دوا بھی تیار کر لیتے، مگر اے شہزادے جو موت نے تمہیں آلے گھیرا ہے اس کی کوئی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، موت کے آگے ہماری کچھ نہ چلی، موت کے سامنے ہم بے بس ہو گئے، ہم بے کس ہو گئے، ہماری
تمام تر ڈاکٹری موت کے سامنے فیل ہو گئی۔ اے شہزادے، جب تک تم دنیا میں تھے ہم تمہاری خدمت کرتے رہے، مگر کیا کرے، موت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کی نہیں سنتی، نہ ڈاکٹر دیکھتی ہے نہ مریض دیکھتی ہے، بس موت آتی ہے تو سب کو لے جاتی ہے۔ اے شہزادے، ہمیں معاف کر دینا، ہم موت سے تمہیں نہیں بچا سکے۔ پھر ایک دستہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اے شہزادے، ہم تمہارے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار تھے، تمہارے لیے کھانا پکاتے، اچھے سے پکوان لا کر کے رکھ دیتے، عمدہ سے عمدہ غذائیں تمہارے لیے بنا دیتے، ایک سے ایک بہترین کھانے تمہارے لیے پکا دیتے، خوب لذیذ کھانے بھی تمہیں کھلا دیتے، مگر کیا کرے، موت نے تمہیں ایسا جام پلایا ہے کہ اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے شہزادے ہمیں معاف کر دینا۔ کر دے کے دستہ بدستہ آتا گیا، لوگ چلے جاتے رہے، حتیٰ کہ اخیر میں اس شہزادے کا باپ بادشاہ اس کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے میرے بیٹے، تمہارے لیے میں نے اپنی پوری سلطنت بچھا رکھی تھی، تمہارے عائش و عشرت کے لیے میں نے خدام لگائے، فوج بٹھائے، خوب ڈاکٹر یعنی حکیموں کا انتظام کیا، تمہارے لیے ہم نے سپہ سالار منتخب کیے، دنیا بھر کے عیش و طرب تمہیں دیے، خوب ڈیکوریٹ کرنے والے، ڈیکوریشن میں مست رہنے والے بہترین کاریگروں کو بلا بلا کر تمہارے حجرے کو آراستہ کیا۔ اے میرے شہزادے، لیکن کیا کروں، موت نے تمہیں آ لے گھیرا، میں تو اس غفلت میں تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تم میری اولاد ہو، میں تم سے پہلے دنیا میں آیا تھا، اس لیے تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر اے میرے شہزادے، میں موت کی حکمت کو نہ سمجھ سکا، میں دنیا میں غفلت کا شکار ہو کر رہ گیا۔ اے میرے شہزادے، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر موت نے مجھے تیری اوقات دکھا دی۔ اے بادشاہ، تو دنیا میں بادشاہ ہے، لیکن میرے آگے تیری بادشاہت نہیں چلے گی، میرے آگے تیری عمر نہیں چلے گی۔ ارے تو دنیا پر راج کیا کرتا تھا، یہ دیکھ تیرے سامنے تیری اولاد کو میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، تو غفلت میں نہ پڑے رہنا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے پہلے میں جاؤں گا۔ ارے سوچ تو صحیح، جس کی اولاد پیدا بھی نہیں ہوتی، ماں کی پیٹ نہیں، اس کی جان لے لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اے آج کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے آپ پر بھی غور کیجئے، آپ اس غفلت میں نہ پڑیے کہ گھر جانے کے بعد میں توبہ کروں گا۔ ارے ممکن ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے کسی کا جنازہ نکل پڑے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے کوئی گاڑی تیار کھڑی ہو کہ یہ اب اٹھے تو میں اسے کچل کر کے چلی جاؤں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ بادشاہ روتا رہا، چلاتا رہا، اے میرے شہزادے، میں غفلت میں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے میں دنیا سے جاؤں گا، پہلے میں دنیا سے جاؤں گا، تیرا کندھا مجھے ملے گا، تیرے کندھے پہ سوار ہو کر کے جاؤں گا، مگر اے شہزادے، موت نے میری تمنا کو پوری نہ ہونے دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری تمام تر پونجی، میری دنیاوی دولت، میرے فوج، میرے سپہ سالار، میرے حکما، میرے ڈاکٹر، ساری کی ساری چیزیں، سارا کا سارا فورس ہونے کے باوجود مجھے موت نے میری اوقات دکھا دی۔ اے بادشاہ، یہ سارا فورس لگا دے، لیکن تیرے شہزادے کو میں تجھ سے پہلے اٹھا لوں گا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی غفلت میں نہ پڑ جائے کہ میری 6 سال کا ہوں، میں 12 سال کا ہوں، میری عمر پہنچے گی تب جا کر کے میں مروں گا، 40 سال کے بعد مروں گا، 63 سال کے بعد مروں گا، 72 سال کے بعد مروں گا۔ نہیں نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے چاہیے کہ فوراً سے پیش کر توبہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں ہی لگیں گے، اسے ناراض کرنے والے کاموں میں نہیں لگیں گے۔ ممکن ہے کہ کل ہمارا باپ ہمارے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دے، میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، اب میری بڑھاپے کی لاٹھی کون بنے گا، اب مجھے سنبھالنے والا کون ہوگا۔ کل تک کے جو باپ ہمیں پاس پوس کر کے اتنا بڑا کیا کہ بڑھاپے میں میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے، مجھے سکون دینے والا بن جائے، مجھے آرام دینے والا بن جائے، وہی باپ روتا چلاتا رہ جائے گا۔ آئے افسوس کہ میں نے اپنی اولاد
اولاد کو غلط روش پر ڈال کر کے اس کی بھی آخرت برباد کر دی اور اپنی دنیا و آخرت کو بھی تباہ کر دیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت آئے اور جہنم میں ہمیں اپنا ٹھکانہ دکھا دے، فوراً توبہ کر لو تاکہ موت سے پہلے جنت الفردوس میں ہم اپنی جگہ دیکھ سکے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے۔ یقیناً دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ماحول ہے کہ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا، دیکھو بے شمار ڈاکو، بے شمار لٹیرے، بے شمار شرابیں پینے والے، بے شمار جوا کھیلنے والے، بے شمار اوباش، بے شمار لوگوں کو پریشان کرنے والے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد الحمدللہ باعزت باوقار مسلمان بن کر کے پوری دنیا پر ابھرے ہیں اور خود اپنی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح میں لگ گئے ہیں۔ ارے کل تک کے جو نمازوں سے بھی دور ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد وہ فجر میں لوگوں کو جگا کر کے صدائے مدینہ کے کام انجام دیے رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے ڈاکو، ایسے چور، ایسے قاتل جو قتل کر کے جیل میں جا چکے تھے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی نے جیل میں جا کر کے اسے سمجھا بجھا کر کے اسے یاد دلا کر کے تو مسلمان ہے، تو جیل میں جانے کے لیے نہیں، تو مسجد میں جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جب اسے سمجھ میں آئی، جیل سے باہر نکلا، ایک مسجد کا امام بن کر کے سامنے آیا۔ آپ بھی نیت فرما لیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل میری بچی کچھ زندگی انشاءاللہ میں دعوت اسلامی کو وقف کرتا ہوں۔ نیت فرمائے انشاءاللہ عز و جل، نیت کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر نیت ہماری پختہ ہوئی، ہو سکتا ہے کہ یہی وقت ہمارے لیے قبولیت کا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی نیت کے سبب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ فوراً نیت فرما لیجیے انشاءاللہ عز و جل ہم اب سے ہی کوئی غیبت نہیں کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ نمازوں سے دور رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل مسجد ہی میں پڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کو بھی جو ہم نے کان پکڑ کر کے گناہ کرا رہا تھا نا، فوراً اس سے جنگ کا اعلان کر دیں۔ ایسا اعلان کر دے کہ انشاءاللہ شیطان بوکھلا جائے اور فوراً الٹے پیر اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر، اپنے بالوں پر خاک ڈال کر کے یہ کہتا ہوا دفع ہو جائے، ارے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اب جاگ پڑے ہیں، اب میری خیر نہیں ہے، لہذا فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ یہ نیتوں پر نیت کرتے رہیں گے، نیک نیتیں کرتے رہیں گے اور مجھے جلاتے رہیں گے، مجھے کباب بناتے رہیں گے اور اس طرح مجھے خود جہنم میں پہنچا کر کے رہیں گے۔ تمام اسلامی بھائی نیت کرے، نفس و شیطان کے خلاف جنگ، نفس و شیطان کے خلاف جنگ، نفس و شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، ہم نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ شہوتوں کے چور حسن مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پہ علامہ انشاءاللہ، اکثر نہ رہے انشاءاللہ، حیات رہے انشاءاللہ، اپنے گراموں کے خلاف جنگ، نفس و شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بڑے صحیح انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید انہیں معاف فرما کر اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ then